نبی نے فرمایا کہ وہ تاجر جھوٹا ہوتا ہے جو اپنا مال جو ہے، اپنا سودا جو ہے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ پر تم سے ملوں گا۔ اللہ کے نبی ایک دن اس کا انتظار کیا نہ آئے، دوسرا دن انتظار کیا نہ آئے، حتیٰ کہ 3 دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انتظار میں رہے، اور پھر جب وہ آیا تو آ کر قدموں میں گرا لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ سچے نبی کا یہی ہے، سچے نبی کی نشانی ہی یہی ہے کہ جو بات زبان سے کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، آپ کی مدح میں نازل ہوئی کہ اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، کہ اے میرے پیارے، بے شک آپ اپنے وعدے میں سچے تھے۔ وہ وعدہ کون سا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر آپ سے ملوں گا، کچھ نہ کچھ معاملات کریں گے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہاں پر قائم رہے، وہ بندہ نہ آیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، حتیٰ کہ آپ سال تک وہاں رکے رہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ 3 سال تک وہاں رکے رہے کہ میں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے، آپ کی مدح بیان کرتے ہوئے کلام الہی میں حکم فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، کہ بے شک آپ اپنے وعدے میں سچے تھے۔ جو دوسروں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، وعدے کو پورا نبھاتا ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ پر تم سے ملوں گا۔ اللہ کے نبی ایک دن اس کا انتظار کیا نہ آئے، دوسرا دن انتظار کیا نہ آئے، حتیٰ کہ 3 دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انتظار میں رہے، اور پھر جب وہ آیا تو آ کر قدموں میں گرا لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ سچے نبی کا یہی ہے، سچے نبی کی نشانی ہی یہی ہے کہ جو بات زبان سے کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر 3 دن تک تشریف فرما رہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو نا، 3 باتوں سے کر لینا۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا حدث کذب، کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسری بات اذا اؤتمن خان، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ اذا وعد اخلف، کہ جب اس کے ساتھ وعدہ کرو گے وعدہ خلافی کرے گا۔ اگر ساری چیزیں اگر ان کے اندر پائی جا رہی ہوں، جھوٹ بولنا بھی اس کا طریقہ ہو، شعار ہو، دوسرا امانت میں خیانت کرنا بھی اس کا طریقہ ہو، تیسرا جو ہے وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہو، تو اس سے بچ کر رہنا، اس سے بڑا منافق اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ ان تمام چیزوں سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن ہم مسلمان اگر اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمارا طریقہ کیا بنا ہوا ہے؟ جھوٹ بولنا ہمارا کام ہے، وعدہ خلافی کرنا ہمارا کام ہے، اور تیسرا جو ہے امانت میں خیانت کرنا ہمارا کام ہے۔ امانت بہت بڑی چیز ہے۔ امانت دار کے بارے میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت وہ بندہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کہ جو امانت دار ہوتا ہے، امانت دار کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کو دی جائے بے عین ہی اسی طرح اس کو واپس لوٹائی جائے۔ اگرچہ تو اپنے طور طریقے کے ساتھ اسے غصب بھی کر سکتا ہے، اسے رد و بدل بھی کر سکتا ہے، تو اختیار بھی رکھتا ہے، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر تو اس امانت کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے تو حقدار تو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خوشخبریاں سنائے جانے کا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کے لیے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور 5ویں اور 6ٹھی چیز، 7ویں چیز جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے وہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی چیز کو نہیں بیچنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی۔ ہم بہت بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں، بہت بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجار و فجار، کہ جو تاجر ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطلب معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تاجر جھوٹا ہوتا ہے جو اپنا مال جو ہے، اپنا سودا جو ہے جھوٹ بول کر،
جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آگے آگے عمدہ فروٹ لگائے ہوئے ہیں، آگے آگے سٹال خوبصورت چیزوں کا لگایا ہوا ہے، پیچھے ناقص چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ مسلمان کا معیار نہیں ہے، یہ مسلمان کا معیار نہیں ہے۔ مسلمان کا معیار تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی چیز میں عیب ہے، اگر کسی چیز میں نقص ہے، اگر کسی چیز میں کمی پائی جا رہی ہے، مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان کو اس چیز پر آگاہ کر دے کہ چیز ایسی ہے، تھوڑی سی کمی ہے، تھوڑا سا نقص ہے، تھوڑا سا عیب ہے، اب اگر تو لینا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے، اگر نہیں لینا چاہتا پھر بھی تیری مرضی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، اکثر دیکھا ہے فروٹوں کی دکانوں پر صرف فروٹ نہیں، ہر معاملے کے اندر یہی کام ہو رہا ہے، اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے، اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ تو میرے دوستو اس چیز کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی محدث کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، علم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ محدث جو ہے نا وہ اپنی گھوڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کی گھوڑی چھوٹی بھاگ گئی، آپ پیچھے جا رہے ہیں محدث، اب محدث صاحب بہت کوشش کرتے رہے، گھوڑی آخر ہاتھ میں نہ آئی، پھر آپ نے کیا کیا، اپنے دامن کو پھیلایا، آگے بڑھا گھوڑی کی طرح، گھوڑی سمجھے کہ اس کی گود میں کوئی شے ہے، دامن میں کوئی شے ہے اور میں جا کر کھا لوں، پکڑ لیا۔ اور پھر جس وقت آپ وہ محدث حضرت امام بخاری کی طرف بڑھا تو آپ نے پوچھا آپ نے گھوڑی کو کیسے پکڑا، آپ نے اپنی جھولی پھیلائی، گویا کہ اس طرح کہ آپ کے نظر آ رہا تھا کہ آپ کو جھولی کے اندر کوئی چیز موجود ہے، اس گھوڑی کو لالچ دیا، وہ گھوڑی پکڑی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی چیز موجود تھی بھی یا نہیں؟ آپ اس محدث نے کہا کہ میری جھولی میں کچھ نہیں تھا، میں نے تو فقط ہیلے کے طور پر اسے پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے محدث سے یہ امام بخاری علم کیسے سیکھ سکتا ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی دغا کرتا ہے؟ امام بخاری ایسے محدث سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے محدث سے امام بخاری علم حاصل نہیں کر سکتا جس کا کام دغا کرنا ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی دغا کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ کوئی صحابی تھا، اس نے بچے کو بلایا، کہا کہ بیٹا میری طرف آؤ۔ اس بچے نے کوئی جو ہے غور نہ کیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ بیٹا میری طرف آؤ، میں تجھے کھجور دیتا ہوں۔ اب بچہ دوڑ کے آیا صحابی کے پاس، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صحابی، اے میرے غلام، کیا تیرے پاس کھجور تھی بھی یا نہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجور تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے پاس کھجور نہ ہوتی تو جھوٹوں کے اندر شامل ہو جاتا۔ اب دیکھیے کبھی ہم نے اتنی اس چیز باتوں پر غور کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور آٹھویں چیز جس کا حکم ہے وہ چغل خوری ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہلاکت ہے چغل خور کے لیے۔ یہ چغل خوری جو ہے ہلاک کرنے والی چیز ہے، چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ چغل خوری انسان کے اعمال برباد کر دیتی ہے اور انسان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ چغل خور جہاں کہیں بھی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کہا سالی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ میدان کے اندر دعا مانگو، استغفار کرو، بارش نازل کروں گا۔ دعا مانگنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یا مالک و مولا، تیرا حکم تھا، سب کچھ کیا، بارش نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے اس مجمع کے دوران ایک چغل خور ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکل جاتا میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کوئی چغل خور ہے نکل جائے یہاں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب ہی نہ بارش نازل فرمائے گا۔ لیکن وہ بندہ تھا، کہتا شرمندہ ہوں گا، سب کے سامنے جاؤں گا۔ صدق کے دل کے ساتھ دل کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ مالک و مولا جو کچھ ہوا ہو گیا بھول کے اندر، آئندہ کی زندگی کے لیے میں اس کام برے کبھی فعل سے میں اجتناب کروں گا، تو اس سے درخواست کرتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ اب دل کے اندر ابھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ رب تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ تو بات کرنے کا جو مقصد ہے، ہم نے اپنے معیار زندگی بدلنا ہے، ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے، ہم نے اپنی فکریں بدلنی ہے۔ اگر ہم اس طرح کا معاملہ کر لیں گے تو یقیناً ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب احباب کو مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج رات 27ویں